اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے لائف چینجنگ کوٹس، چھوٹے چھوٹے الفاظ لیکن زندگی پر گہرا اثر رکھنے والے۔ اگر آپ اپنی سوچ اور زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو یہ کوٹس آپ کے لیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بیچتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس قوم میں زنا زیادہ ہوتا ہے ان میں موت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم عہد توڑتی ہے ان پر دشمن غالب آتا ہے۔ جسے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو اسے کبھی زندگی میں آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ گنہگار بھی نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ نماز کبھی بھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کریں۔ انسان کا ایک ایک سانس موت کی جانب بڑھنے والا ایک ایک قدم ہے۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں، اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی بوئے، اس سے کوئی انسان، پرندہ یا کوئی مویشی کھا لیتا ہے تو اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو وہ واحد ذریعہ ہیں جو گرتے باہر ہیں مگر دہو اندر کو جاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کس کو دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔ انہوں نے فرمایا، اے نادان، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور غیر مستحق کو بھی، تجھے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرے گا جس کا تو مستحق ہے اور جس کا تو مستحق بھی نہیں۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو، حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام آپ کی چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو اس کا گھر رحمتوں سے نہیں بھر سکتا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی
اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا اور دریافت کرنے پر اسے بتایا جائے گا کہ یہ درجہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کے باعث بلند ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بے گناہ انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے پر کرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ سکون قلب کسی اور چیز کا نام نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا نام ہے، اور اللہ کا فضل جب نازل ہوتا ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ کل جب ہم چھوٹے تھے اور کوئی ہماری بات سمجھ نہیں پاتا تھا، تب ایک ہستی تھی جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم اس ہستی کو یہ کہتے ہیں، آپ نہیں جانتی، آپ نہیں سمجھ پائیں گی، آپ میرے معاملات میں نہ بولیں، آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اس ہستی کی قدر کریں اس سے پہلے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اللہ سب ماؤں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا راستہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے والے کے لیے عذر بے شمار، اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔